بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان کی روشوں کے ایپیسوڈ نمبر 36 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس نے سامنے دیکھا ایک چبوترا تھا جس کی 8-10 سیڑھیاں تھیں۔ چبوترے پر پتھر کے بت کا منہ اور سرا تھا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھوڑی سی گردن بھی تھی۔ ٹھوڑی سے ماتھے تک کا یہ پتھر کا چہرہ قد اور انسان سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ منہ کھلا ہوا تھا جو اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا سا جھک کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ منہ میں سفید دانت بھی تھے، یوں لگتا تھا جیسے یہ کہہ کے لگا رہا ہو۔ اس کے دونوں کانوں سے ڈنڈے نکلے ہوئے تھے جن کے باہر والے سروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھیں جو کم و بیش گز گز کی تھیں، بڑی چوڑی لمبی تھیں، چمکنے لگیں۔ ان سے روشنی پھوٹنے لگی، عورتوں کے گیت کی آواز آنے لگی۔ دف کی تھاب میں جوش پیدا ہو گیا، پتھر کے منہ کے اندر روشنی ہو گئی۔ لمبے لمبے سفید چوغے پہنے ہوئے 2 آدمی جھک کر منہ سے باہر آئے۔ منہ کے آگے 3 سیڑھیاں تھیں۔ ان آدمیوں کے رنگ سیاہ اور سروں پر پرندوں کے لمبے لمبے اور رنگا رنگ پر بندھے ہوئے تھے۔ منہ سے باہر آ کر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک اور آدمی نمودار ہوا، وہ بھی جھک کر آیا۔ وہ ذرا بوڑھا لگتا تھا، اس کا چوغا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے سر پر ایک ٹوپی اور مصنوعی رومال بھی تھا۔ اس کے کندھے پر کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے وہ بیٹھا ہوا ایک چیز اس نے رکھی ہوئی تھی، اور ایک بائیں کندھے پر دونوں سانپوں کے رنگ سیاہ تھے۔ امی عرارہ پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ سن ہو کے کھڑی رہی۔ یہ آدمی جو اس قبیلے کا مذہبی پیشوا یا پروہت تھا، چبوترے کی سیڑھی سے اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ امی عرارہ تک آیا اور دونوں گھٹنے فرش پر رکھ کر اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا، تم ہو وہ خوش نصیب لڑکی جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے، ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امی عرارہ بیدار ہوگی، اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی۔ اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں اسی کا واسطہ دیتا کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے، پروہت نے کہا، لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کی محبوبہ ہو، مگر جس نے تمہیں پسند کیا اس کے آگے دنیا کے خلیفے اور آسمانوں کے فرشتے سجدے کرتے ہیں۔ تم جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے چوغے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور امی عرارہ کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ امی عرارہ حرم کی شہزادی تھی۔ اس نے ایسے ایسے عطر سونگے تھے جو اس جیسی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگ سکتا تھا، مگر اس پھول کی بو اس کے لیے بہت ہی انوکھی تھی۔ یہ بو اس کی روح تک اتر گئی تھی، اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا، اس کی نظریوں کے زاویے ہی بدل گئے۔ پروہت نے کہا، یہ دیوتا کا تحفہ ہے، اور اس نے پھول اس کی ناک سے ہٹا لیا۔ امی عرارہ نے آہستہ آہستہ ہاتھ آگے کیا اور پروہت کا پھول والا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے آئی۔ پھول سنگا کر خمار آلود آواز میں بولی، کتنا دل نشین یہ تحفہ ہے، آپ یہ مجھے دیں گے نہیں؟ کیا تم نے تحفہ قبول کر لیا ہے؟ پروہت نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، امی عرارہ نے جواب دیا، میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اس نے پھول کو ایک بار پھر سونگا اور اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس کی مہک کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیوتا نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے، پروہت نے کہا اور پوچھا، تم اب تک کہاں تھی؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو اور وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سر ہلا کر بولی، میں یہی تھی۔ نہیں، میں ایک جگہ اور تھی، مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں، امی عرارہ نے جواب دیا، میں خود یہاں آئی ہوں۔ تم گھوڑے پر نہیں آئی تھی؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں تو اڑتی ہوئی آئی ہوں۔ کیا راستے میں صحرا اور پہاڑ اور جنگل اور ویرانے نہیں تھے؟ نہیں تو، لڑکی نے بچوں کی سی شوخی سے جواب دیا، ہر طرف سبزہ زار پھول ہی پھول تھے۔ تمہاری آنکھوں پر کسی نے پٹی نہیں باندھی تھی؟ پٹی نہیں تو، لڑکی نے جواب دیا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں نے رنگ برنگ کے پرندے دیکھے تھے، پیارے پیارے سے پرندے۔ پروہت نے اپنی زبان میں بلند آواز سے کچھ کہا۔ امی عرارہ کے عقب سے 4 لڑکیاں آئیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور وہ مادرزاد ننگی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، دیوتا مجھے اس حالت میں پسند کریں گے؟ پروہت نے کہا، نہیں، تمہیں دیوتا کے پسند کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ لڑکیوں نے اس کے کندھوں پر چادر سی ڈال دی جو اتنی چوڑی تھی کہ کندھوں سے پاؤں تک اس کا جسم مستور ہو گیا۔ اس چادر کے کناروں پر رنگ دار رسیوں کے ٹکڑے تھے۔ چادر آگے کر کے ان ٹکڑوں کو گانٹھیں دے دی گئی اور چادر نہایت موزوں چوغا بن گئی۔ امی عرارہ کے بال ریشم جیسے ملائم اور سیاہی مائل بھورے تھے۔
ایک لڑکی نے اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اس کے شانوں پر پھیلا دیے۔ اس کا حسن اور زیادہ بڑھ گیا۔ پروہت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور گھوم کر پتھر کے محیط چہرے کی طرف چل پڑا۔ دو لڑکیوں نے عرارہ کے ہاتھ تھام لیے اور پروہت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ عرارہ شہزادیوں کی طرح چل پڑی۔ اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ ماحول کیسا ہے۔ اس کی چال میں اور ہی شان تھی۔ عورتوں کا راگ اسے پہلے سے زیادہ تلسماتی اور پرسوز معلوم ہونے لگا۔ وہ پروہت کے پیچھے ہاتھ لڑکیوں کے ہاتھوں پر رکھے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پروہت پتھر کے پہاڑ جیسے چہرے کے منہ میں داخل ہو گیا۔ عرارہ بھی 3 سیڑھیاں چڑھ کر پتھر کے منہ میں جھک کر داخل ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی رہیں۔ عرارہ کا ہاتھ پروہت نے تھام لیا۔ منہ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ سیدھے چل رہے تھے۔ حلق میں پہنچے تو آگے سیڑھیاں تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر گئے۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا جہاں پہ قندیلیں روشن تھیں۔ ایک کمرے میں بھی مہک تھی۔ یہ کمرہ کشادہ نہیں تھا، چھت اونچی نہیں تھی۔ اس کی دیواریں اور چھت درختوں کے پتوں اور پھلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ فرش پر ملائم گھاس اور گھاس پر پھول بچھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں خوشنما صراحی اور پیالے رکھے ہوئے تھے۔ پروہت نے صراحی سے 2 پیالے بھرے، ایک عرارہ کو دیا۔ دونوں نے پیالے ہونٹوں سے لگائے اور خالی کر دیے۔ دیوتا کب آئے گا؟ عرارہ نے پوچھا۔ تم نے ابھی اسے پہچانا نہیں؟ پروہت نے کہا۔ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ عرارہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جسے میں نے اوپر دیکھا تھا۔ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ ہاں، پروہت نے کہا، آج سے تم میری دلہن ہو۔ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ پروہت لڑکی کو پھول سنگھاتا ہے، جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی، کس طرح سے لائی گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ پروہت کی لونڈی بن جاتی ہے اور اسے دنیا کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ پروہت 3 راتیں اسے اپنے ساتھ تہہ خانے میں رکھتا ہے۔ یہ انکشاف ان 5 سوڈانی حبشیوں میں سے ایک علی بن سفیان کے سامنے بیان کر رہا تھا، جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے میں سے نکالا تھا۔ یہ 5واں اسی قبیلے میں سے تھے جس قبیلے کے وہ 4 تھے جنہوں نے عرارہ کو اغوا کیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جا کر علی بن سفیان نے ان 5 سے کہا تھا کہ چونکہ وہ اسی قبیلے کے ہیں جو تیسرے سال کے آخر میں جشن مناتا ہے اور وہ چھٹی پر جا رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ ان 5 نے کہا، نہیں، اغوا کا تو علم نہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں یہ بھی لالچ دیا کہ وہ سچ بتائیں گے تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر بھی وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ یہ قبیلہ وحشیانہ مزاج اور خون خاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ انہیں سزا کا ذرا بر ڈر نہ تھا۔ 5 بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے۔ آخر علی بن سفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ 5 کو الگ الگ کر کے علی بن سفیان انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں اور آہو بکا کوئی نہیں سنتا تھا۔ مسلسل اذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ 5 سوڈانی بہت ہی بڑے سخت جان معلوم ہوتے تھے۔ وہ رات بھر اذیتیں سہتے رہے۔ علی بن سفیان رات بھر جاگتا رہا۔ آخر انہیں اس امتحان میں ڈالا گیا کہ جو آخری حربہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا چکر شکنجہ۔ رہٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے اور پاؤں ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر فرش میں گاڑے ہوئے کیلوں سے کس دیے جاتے تھے۔ پہیے کو ذرا سا آگے چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کوہنوں سے الگ ہونے لگتی تھی۔ بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر پہیے کو ایک جگہ روک لیا جاتا تھا۔ اذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیتا تھا۔ سحر کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن سفیان سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈر سے نہیں بتایا۔ دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ علی بن سفیان نے کہا، اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو وہ تمہیں اس شکنجے سے نکال نہ لیتے۔ تم اگر مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے۔ تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہیں تمہارے دیوتا سے بھی بچا لے گا۔ یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے دیوتا تو نہیں، موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی زبان کھولی، اسے شکنجے سے کھول کر کھلایا اور پلایا اور آرام سے لٹا دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ عرارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ 4 چھٹی پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بھی بتا دیا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں تھے اس رات پہرے پر تھے۔
اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا۔ انہیں بڑے دروازے سے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے کیا تھا اور انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد ملی تھی۔ اس حبشی نے بتایا کہ اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روز کا جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو، اونچے درجے کی خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے ایک خوبصورت لڑکی اغوا کر کے لاتا ہے، علی بن سفیان نے پوچھا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔